السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں، بغیر انویسٹمنٹ کے، جو شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن بہت سے میرے بھائی، بہت سے لوگ نہیں جانتے، حالانکہ ان کے پاس تعلیم بھی ہے لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو میرا نام ہے محمد فاروق، پلیز کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو بزنس آئیڈیا یہ ہے بغیر انویسٹمنٹ کے، جو لوگ تھوڑے تعلیم یافتہ ہیں اور جاب نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں فری ہیں، حالانکہ جو آج کل حالات ہیں، معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں۔ معاشرے میں دائیں بائیں آپ دیکھیں تو آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنے بزی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسری قسم کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس ٹائم ہے جیسے کہ آپ ہو، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک قسم والے جو ہیں ان کے پاس پیسہ بہت سے زیادہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ٹائم اویلیبل ہے، وہ لوگ فری ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ٹائم نہیں ہے، ان لوگوں سے ملنا ہے، ان لوگوں سے اپنا کانٹیکٹ بنانا ہے، ان لوگوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کو ہر ٹائم کسی نہ کسی نیڈز کی، کسی نہ کسی سروس کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی نہ کسی ضرورت کی اس کو نیڈ ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سروس کی۔ آپ کوئی بھی سروس دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے لوگ، اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بزنس کے ٹیکس کا میسج آتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹیکس کیسے جمع کروانا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جن لوگوں کو ٹیکس کی اپلائی کے لیے ضرورت ہے، ان کو نہیں پتا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے جو لوگ ٹیکس اپلائی کی سروس دے رہے ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے واسطہ بنانا ہے، اور ان دونوں لوگوں کے درمیان آپ نے اپنا نیٹ ورک بنانا ہے، یعنی کہ وہ اس آدمی کو جس کو ضرورت ہے اور وہ آدمی جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، آپ ان دونوں کے سینٹر میں اپنی سروس دو گے کہ میں یہ آپ کا کام کروا دیتا ہوں اور میں یہ اتنی فیس لوں گا، اور جب یہ 5-10 بار آپ یہ کام کرو گے تو آپ یہ جان جاؤ گے کہ یہ فائلز کیسے بنتی ہیں اور کیسے یہ کام ہوتا ہے، اور ایک دن آپ ایکسپرٹ بن جاؤ گے۔ اسی طرح آپ عدالتوں میں دیکھ لیں، عدالتوں میں ہزاروں لوگ ایسے آتے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کے عجیب و غریب کیسز ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپلائی کہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آگے کیا ہونا چاہیے، اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے۔ وہ لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرو گے، اچھے وکیل پرووائڈ کرو گے، یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے جو وکیل ہیں وہ فون بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ اگر کسی بھی وکیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے اور ایسے کسٹمر جن کو ضرورت ہے وہ لے کے آؤ گے، اور جو وکیل صاحبان ہیں وہ تو کیس لڑتے ہی ہیں، ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کو ڈیل کر لیں، جن کو آپ جانتے ہوں گے پاکستان میں زیادہ لوگ منشی وغیرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ منشی نہیں بھی بن سکتے تو آپ تھوڑی سی یہ سروس بھی پرووائڈ کر دیں گے نا، جب آپ رابطہ کروا دیں گے تو ان لوگوں سے یہ بات کر لیں کہ بھائی میری اتنی فیس ہے، میں اتنی فیس لوں گا،
تو وہ آپ اپنی فیس لے کے آپ سائڈ میں ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کا کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں، اگر وہ بعد میں بھی چاہیں تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگ فون وغیرہ نہیں اٹھاتے، جتنا بھی وکیل کوئی بھی بڑا وکیل ہوگا وہ اتنی جلدی آپ کا فون بھی کال ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو جب آپ ان کے سینٹر میں ایک مطلب اپنا نیٹ ورک بنا لو گے، صحیح ہے، آپ عدالتوں کے یہ کام سمجھ جاؤ گے تو آپ کے بعد بہت سارے کسٹمر آ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ فائل بھی بنوا کے دے سکتے ہیں، آپ ان کے کیس وغیرہ درج کروانے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اراضی سینٹر والے لوگ جو لوگ اپنی جائیداد وغیرہ زمینیں وغیرہ اپنے نام کرواتے ہیں، تو وہاں بہت سے لوگ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس، آپ وہاں جائیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا سروس چاہیے، میں آپ کا یہ کام کروا سکتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ ایسے کام کروا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے 10 12 15 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سا کام کس طرح ہونا ہے، کون سی جگہ سے ہونا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ نے اگر کوئی بھی ایک پلاٹ بھی کسی نے اپنے نام کروانا ہے تو وہ لوگ جب اراضی سینٹر جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیسیں کہاں جمع ہوں گی، ٹیکس کہاں جمع ہوگا۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کے سینٹر میں اپنا نیٹ ورک پرووائڈ کرو گے، اپنا نیٹ ورک دو گے جا کے وہاں پہ کہ یار ہاں میں یہ آپ کو کروا سکتا ہوں، پہلے تو آپ نئے ہیں تو آپ جو ایسے لوگ سروس دے رہے ہیں، جو سروس مہیا کر رہے ہیں، ان سے رابطہ رکھیں کہ بھائی میرا یہ آدمی ہے، آپ نے یہ کام کروانا ہے، اور ان کو دونوں کے سینٹر میں آپ اپنی فیس ہے وہ آپ پہلے ہی فکس کر لو گے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا، میں یہ آپ کا کام کروا دوں گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ یقین کیجئے جب یہ آپ سیکھ جائیں گے تو ان میں اتنا پیسہ ہے آپ کی سوچ بھی کام نہیں کر سکتی۔ جب آپ 2-3 سال یہ کام لگاتار کریں گے تو آپ کا اتنا نیٹ ورک بن جائے گا کہ آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے کام کر سکیں۔ آپ یہ کام جب سیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب لگے گا کہ یار یہ کون سا کام ہے، یہ کیسا کام ہے، لیکن جب آپ اس کے ہنر مند بن جائیں گے، آپ سیکھ جائیں گے، آپ یہ کام سمجھ جائیں گے تو آپ یقین کیجئے یہ فری کے پیسے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ان لوگوں کی فائلز بنوانی ہیں، اسٹامپ وغیرہ بینک میں جمع کروانے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، پیسہ بھی ان کا ہے، کام بھی ان کا ہے، آپ کو فیس بھی وہ لوگ دے رہے ہیں۔ تو اس کام میں آپ کی یہ جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ بھی کام آ جائے گی اور آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے مطلب آپ کو ایک ہنر مل جائے گا، آپ کا ایک اپنا بھی بزنس چل جائے گا۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے جو بزنس مین لوگ ہیں ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ یہ چھوٹی چھوٹی سروسز کے لیے ان کو آدمی چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بڑے بڑے بزنس مین لوگوں سے اپنا رابطہ رکھیے، ان سے ملیے جلیے اور ان کو بتائیے کہ آپ کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس یہ نیٹ ورک ہے، آپ یہ کام کروا سکتے ہو، تو آپ یقین کریں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ 2 سے 3 سال کے بعد آپ ایک بڑے بزنس مین کی طرح آپ کے پاس بھی ایک بزنس ہوگا اور اچھے خاصے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کا بزنس بڑھتا جا رہا ہوگا، آپ اپنے ساتھ 2-4 لڑکے بھی رکھ سکتے ہیں اور بھی آدمی رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بڑی بڑی کمپنیز میں دیکھا ہوگا ان کو جو سافٹ ویئر اپڈیٹ وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بڑی بڑی کمپنیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ سروس دے رہے ہیں ان کے بیچ میں جب آپ ان کمپنیوں سے بات کرو گے کہ ہاں میں آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتا ہوں، تو آپ نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے وہ لوگ جو یہ سروس مہیا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، بس ان سے رابطہ رکھنا ہے اور ان کو مطلب بتانا ہے کہ یار یہ وہاں پہ ہم کو سروس چاہیے، آپ کی فیس کتنی ہے، اور وہ کمپنی والوں سے آپ نے اپنی فیس لے لینی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کے اتنے نیٹ ورک سروسز نہیں ہوتی۔ اور جب آپ ایسے کام چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کر دو گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ خود ایک بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ گے، آپ کے پاس یہ سروسز ہوں گی، آپ یہ ایک نیٹ ورک اپنا ہی چلا لو گے اور اس میں آپ خود بھی سیکھ جاؤ گے۔ یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں میں، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ یقین کیجئے اتنا پیسہ ہے، اس میں کوئی نو انویسٹمنٹ ہے، آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا، آپ کی تعلیم بھی آپ کے کام آ جائے گی اور آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی۔ اور یہ پیسہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کیسے اپنی فیس مانگوں، بھائی آپ
جب یہ شرمندگی آپ کو شرم آتی ہے یا آپ ہچکچا رہے ہو، جب یہ چیز آپ میں سے نکل جائے گی، آپ لوگوں کو ایک سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دے دو گے، جب آپ نے ان کا کام کر کے یہ اپنے فیس لینی ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یہ آپ یقین کیجئے، یہ جو کام میں نے بتائے ہیں عدالتوں میں یا اراضی سینٹروں میں، یا یہ بڑی بڑی بزنس مین جو لوگ ہیں ان کے پاس ان کو کسی نہ کسی چیز کی نیڈ رہتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سروس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی بڑی کمپنیز جو نیٹ ورکنگ کرتی ہیں ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ان کو بھی ایسے لڑکے چاہیے ہوتے ہیں، جو ان کو آدمی چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان کے رابطے میں رہیں، اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں۔ یا آپ کو پہلے اپنا نیٹ ورک بنانا ہوگا اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔